اب یہ ہے آیت نمبر 26، سورۃ النور کی آیت 26۔ اور یہ آیت اصل میں پچھلی آیات کے سلسلے کو مکمل کرتی ہے۔ کون سے سلسلے کو؟ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائے گئے بہتان کا ذکر ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اصولی حقیقت بیان فرما رہا ہے، ایک دائمی حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ پاک اور ناپاک لوگ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پاک اور ناپاک لوگ وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، نہ عمل کے لحاظ سے، نہ کردار کے لحاظ سے، نہ رفاقت کے لحاظ سے۔ اور گویا کہ فیصلہ سنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ جن عورتوں پر تہمت لگائی گئی، خصوصاً ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو وہ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہیں، یعنی طیبہ ہیں، طیبات میں سے ہیں، کیونکہ ان کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پاک ہستی ہیں۔ لہذا ان پر لگایا گیا الزام خود الزام لگانے والوں کی خباثت کا ثبوت ہے، یا الزام لگانے والوں کی خبیث فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جو الزام لگانے والے وہ خبیث، ان کی عورتیں وہ خبیثات، ان کے مرد وہ خبیثون، ہاں، اور جو پاک عورتیں ہیں وہ طیبات۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث خبیث کے لیے اور خبیث خبیث کے لیے۔ یہ تو ہوا لفظی ترجمہ۔ تو مفسر علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور وہ اس طرح سے فرمائی کہ جب لفظ آیا الخبیثات، جس کا مطلب ہوتا ہے خبیث، اور خبیث بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ کام بھی ہوتے ہیں خبیث، وہ انسان بھی ہوتے ہیں خبیث۔ تو جو لفظ آیا قرآن پاک میں الخبیثات، تو مفسر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں من النساء و من الکلمات، یعنی خبیث عورتیں اور باتیں، من النساء عورتیں، و من الکلمات باتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون من الناس اور لوگوں میں سے جو خبیث مرد ہیں، للخبیثاتی خبیث عورتوں کے لیے ہیں، مما ذکرہ جیسا کہ ذکر ہوا۔ کیا ذکر ہوا؟ وہ یہ ذکر ہوا تھا من النساء و من الکلمات۔ جیسے پہلے بتایا تھا کہ الخبیثات سے مراد عورتیں اور باتیں ہیں، اسی طرح یہاں پہ للخبیثاتی کے بعد بھی لکھا ہے گویا کہ من النساء و من الکلمات۔ تو ترجمہ بنے گا مما ذکرہ۔ مما ذکرہ کا مطلب ہے جیسا کہ ذکر ہوا یہاں، یہ ذکر ہوا من النساء و من الکلمات، تو اس کو یوں پڑھا جائے گا، مما ذکرہ کی وجہ سے اس کو یوں پڑھا جائے گا للخبیثاتی من النساء و من الکلمات۔ تو ترجمہ بنے گا والخبیثون من الناس، اور خبیث مرد للخبیثاتی من النساء و من الکلمات خبیث عورتوں اور خبیث باتوں کے لیے ہیں۔ مما ذکرہ کی جگہ وہ رکھ کے ترجمہ کریں گے۔ اچھا، پھر فرمایا والطیبات، طیبات
पाक और पाकीज़ा को कहते हैं? पाक चीज़ें भी होती हैं, पाक काम भी होते हैं, पाक मर्द भी होते हैं और पाक औरतें भी होती हैं। तो मुफस्सिर ने लिखा मिम्मा ज़ुकिरा, जैसा कि जिक्र हुआ, वो जो जिक्र हुआ था मिनन निसाई व मिनल कलिमाती, तो वत तय्यबातु मिनन निसाई व मिनल कलिमाती, और पाक औरतें और पाक बातें, लित तय्यबीना मिनन नासी, लोगों में से पाक मर्दों के लिए हैं, व तय्यबूना मिनहुम, और उनमें से पाक मर्द लित तय्यबाती, पाक औरतों और पाक बातों के लिए हैं। मिम्मा ज़ुकीरा का मतलब वही जैसा कि जिक्र हुआ, वही मिनन निसाई व मिनल कलिमाती। मतलब क्या हुआ इस पूरी बात का? तो इस पूरी बात का मतलब आगे मुफस्सिर लिखते हैं, आई यानी अल्लाइकु, लाइक है, बिल खबीसी मिसलुहु, खबीस अपने जैसे के लाइक है, वबि तय्यबी मिसलुहु, और पाक अपने जैसे के लाइक है। तो लिखते हैं कि जो कुरान पाक में जो ये बात पीछे फरमाई गई है, उससे मुराद ये है कि आई अल्लाह को बिल खबीस मिसलहू, यानी खबीस अपने जैसे के लायक है, अपनी मिसल के लायक है, वह बितय्यब भी मिसलहू, और पाक अपने जैसे के लायक है। उलाइका तय्यब, उलाइका पहले सिर्फ आया उलाइका, उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलूना, उलाइका वो, मुबर्रऊना वो बरी हैं, मिम्मा यकूलूना उस बात से जो लोग कहते हैं, वो तोहमत लगाने वाले जो लोग कहते थे, जो बात वो कहते थे उससे बरी हैं। तो उलाइका को मुफस्सिर ने एक्सप्लेन किया। अब देखें ना, यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं लिखा ना कि उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलूना, बल्कि लिखा है उलाइका तय्यबूना मिनर रिजाली व तय्यबातु मिनन निसा। तो उलाइका को एक्सप्लेन किया है कि ये लोग, कौन लोग? तय्यबूना मिनर रिजाली, यानी पाक मर्द, क्योंकि पीछे तो खबीसूना का भी जिक्र आया था और खबीसात का भी जिक्र आया था, और तय्यबूना का भी जिक्र आया था और तय्यबात का भी जिक्र आया था। तो उलाइका से कौन मुराद है? नहीं, नापाक वाले मुराद हैं या पाक वाले मुराद हैं? तो उलाइका से मुराद मुफस्सिर ने लिखा कि अत तय्यबूना मिनर रिजाली, यानी लोगों में से, मर्दों में से पाक मर्द, व तय्यबात मिनन निसाई, और औरतों में से पाक औरतें। और भी फरमाते हैं कि वमिन हम आइशतु व सफ़वानु, जिनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत सफ़वान रदी अल्लाह अन्हु भी हैं उलाइका में शामिल, अत्तय्यबूना में शामिल हज़रत सफ़वान, और अत्तय्यबातु में शामिल हज़रत आयशा। वो क्या हैं? वो मुबर्रऊना बरी हैं, मिम्मा यकूलूना उस बात से जो वो कहते हैं। कौन कहते हैं? अब वो जो कहते हैं वो कौन? आई अल खबीसूना, यानी वो ग्रोह हो जो खबीसून का ग्रोह है, खबीस मर्द, वल खबीसातु और खबीस औरतें। आगे लिख रहे हैं ना, मिनर रिजाली वन निसाई फ़ीहिम, उनमें मौजूद खबीस मर्द और खबीस औरतें। तो उनमें मौजूद खबीस मर्द जो तोहमत लगा रहे थे, और उनमें मौजूद जो खबीस औरतें जो तोहमत लगा रही थीं, और उनका वो सारे मुनाफिक थे, और उनका जो सरदार था वो था अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल। फिर आप कुरान पाक में देखेंगे कि लिखा होगा, ये ग्रीन वाला, लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीमुन,
تو لہم کا مطلب ہوگا ان کے لیے، مغفرت کا مطلب ہے مغفرت، و رزق کریم کا مطلب ہے عزت والا رزق، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے، تو کن کے لیے؟ تو ابھی پیچھے ذکر ہوا خبیث مرد اور خبیث عورتوں کا، تو اس لیے کہیں مغالطہ نہ ہو جائے، تو مفسر علیہ الرحمٰ نے لہم کے ساتھ لکھ دیا کہ لہم سے کون مراد ہے، ان کے لیے، کن کے لیے؟ للطیبین والطیبات، یعنی پاک مردوں اور پاک عورتوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت و رزق کریم، مغفرت ہے، و رزق کریم، اور عزت والا رزق ہے، کہاں ہے؟ آگے مفسر لکھتے ہیں فی الجنتی، جنت میں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے سب سے مختصر ترین جتنی بھی تفاسیر ہیں قرآن پاک کی، اس میں سب سے مختصر ترین یہ تفسیر ہے۔ بس ایک ایک لفظ کو کہیں نہ کہیں جہاں ضرورت سمجھی، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لفظ کا معنی لکھ دیا، اس کی صرفی تحقیق لکھ دی، اس کی نحوی کوئی ترکیب ہے وہ لکھ دی، یا اس کا متبادل معنی لکھ دیا، اور اس سے کیا مراد ہے وہ مراد لکھ دی، اور کچھ تھوڑے سے کمنٹ شامل کر دیے جیسے کہ اگلی لائن میں آ رہے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ تو دو مفسرین نے لکھی تھی تفسیر، تو وہ جو دوسرے ہیں ان کا نام ہے حضرت علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آدھا قرآن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس کی تفسیر لکھی، اور آدھے قرآن کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے، یہ پتہ ہے آپ کو۔ تو قرآن کا وہ حصہ جس کی تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اس میں سورۃ النور شامل ہے، اس لیے ان کا نام لے لیتا ہوں۔ اور وہ لکھتے ہیں یہ وقدف تخرت، اور وہ فخر کیا کرتی تھیں، کون؟ عائشہ تو، وقدف تخرت عائشہ تو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فخر کیا کرتی تھیں، بھی اشیائی، کچھ چیزوں پر، منہا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، انہا کہ خلقت، کہ ان کو پیدا کیا گیا، طیبتن، اس حال میں کہ وہ پاک تھیں اور پاک ہیں، تو خلقت طیبتن، کہ انہیں پاک پیدا کیا تھا، کیا گیا، و وعیدت، اور ان سے وعدہ کیا گیا، مغفرتن، مغفرت کا، و رزقن کریمن، اور رزق کریم کا، سمجھ آیا؟ تو یہاں جا کر ایک لحاظ سے وہ بات مکمل ہوئی، اللہ رب العزت کا وہ کلام، کلام کا وہ حصہ مکمل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی فضیلت بیان کی، ان کے اس تہمت سے اور بہتان سے بری ہونے کا ذکر کیا، اور جن لوگوں نے ان پر بہتان لگایا تھا، اور جو لوگ ان کی باتوں میں آ گئے تھے بہتان لگانے والوں کی، ان کی سخت سرزنش فرمائی ہے۔ چلیں اب اس کے بعد اگلی آیت۔